ان کے نزدیک انقلاب کا صرف ایک ہدف تھا، انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانا۔ خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی کرم ہے۔ خدا متعال نے بہت ساری نعمتیں جو ہمیں نصیب فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو کچھ کو ہم پہچان پاتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں پہچان پاتے۔ ان نعمتوں میں شاید میرے نزدیک بہت بڑی ایک نعمت اس دور میں یہ توفیق ملنا ہے کہ ہم یہاں پہ دنیا میں ہوں۔ یہ دور کئی اعتبار سے بہت سنہری دور ہے، اگرچہ اس میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، قتل و غارت گری ہے، ظلم بھی ہے، اس کے باوجود اس میں اچھائیاں بہت زیادہ ہیں، اور میں تقریباً اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم آخری 400-500 سال میں اگر مقایسہ کریں تو ہم اس 400-500 سال میں اس دور کو بہت اچھا پاتے ہیں اس کے مقابلے میں جو پہلے گزرا ہے۔ اور یہ میں تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں تو کہتا ہوں، ورنہ میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید غیبت کبریٰ میں اتنا اچھا دور نہیں آیا تھا۔ یہ غیبت کبریٰ کا سب سے اچھا دور ہے۔ ہم لوگ اس دور کی خوبی کو کچھ احساس کر پاتے ہیں، بہت کچھ احساس نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے جو لوگ انقلاب سے وابستہ ہیں، انقلابی فکر سے وابستہ ہیں، اگر میں ان کے سامنے کہوں کہ اس دور کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ ہے کہ اس دور میں انقلاب رونما ہوا، تو شاید وہ اس بات کو احساس نہ کر سکیں کہ ٹھیک ہے ہم انقلاب کے ماننے والے ہیں، ہم انقلاب کے چاہنے والے ہیں، لیکن انقلاب میں وہ کیا ہوا کہ جو مثال کے طور پر 1100 سال میں نہیں ہوا تھا۔ تو ممکن ہے کہ وہ جواب میں کہیں کہ ہاں سمجھ میں آتا ہے، انقلاب میں حکومت بنی جو 1100 سال میں نہیں بنی تھی۔ نہیں، یہ تعریف اچھی تعریف نہیں ہے، ہمیں اس تعریف سے اور پیچھے جانا ہوگا۔ اور جب ہم اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ایک پہچان ملنی چاہیے، انقلاب کسے کہتے ہیں۔ البتہ یہ شاید کسی کے نزدیک بہت اچھی بات نہ ہو کہ ہم انقلاب اسلامی کے آنے کے 40-45 سال کے بعد یہ سوال اٹھائیں اور پوچھیں کہ انقلاب کسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز لوگوں کے سامنے مشہور ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ خدا کا نام پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنا ہوگا، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن کیا معرفت رکھتے ہیں؟ کیا نہیں۔ ائمہ کے بارے میں بھی ایسے ہی، جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن معرفت کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ میرا اپنے خیال ہے انقلاب کے ساتھ بھی ایسا بہت ہوا ہے کہ ہم انقلاب کو سنتے ہیں، کیا یا مانتے بھی ہیں، جانتے، پہچانتے، کسی حد تک جانتے ہیں، لیکن پہچان شاید نہیں ہے، وہ معرفت نہیں ہے۔ اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک سادہ سے کام سے شروع کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم طالب علم لوگ جب دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر طالب علمی کے کچھ جو ابتدائی سال ہوتے ہیں وہ عربی زبان سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ عقلی علوم سکھائے جاتے ہیں، مثلا منطق، فلسفہ۔ ان تمام کے اندر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ بار بار آتی ہے، اس کو ٹیکنیکلی تبادر کہتے ہیں۔ تبادر یعنی وہ پہلی تصویر جو آپ کے ذہن میں کسی چیز کو سوچ کر بنتی ہے۔ تو مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہوں، اس کو مت دیکھیے گا جو آگے رکھا ہوا ہے، اگر میں آپ سے کہوں پھول، تو آپ کے ذہن میں جو پہلا پھول آتا ہے وہ کون سا آتا ہے؟ تو مثلا آپ کے ذہن میں پہلا پھول موتیے کا آتا ہے، چنبیلی کا آتا ہے، سورج مکھی کا آتا ہے، یا گلاب کا آتا ہے؟ کم و بیش گلاب کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تبادر، یعنی پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو پہچان ہوتی ہے اس لفظ کے بارے میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں، بری مثال ہے تو آپ تحمل کر لیجیے گا، مثلا میں آپ سے کہوں امیر آدمی، تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ گاڑی آتی ہے، گھر آتا ہے، سوٹڈ بوٹڈ آدمی آتا ہے، کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ صحیح ہے۔ تو یہ امیر کے بارے میں آپ کی پہچان ہے، یہ ریفلیکشن ہے۔ اچھا، ضروری ہے کہ وہ پہچان صحیح بھی ہو؟ نہیں،
ڈپینڈ کرتا ہے سوسائٹی نے ہمیں اور آپ کو کیا سکھایا ہے. صحیح ہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کے ذہن میں انقلابی سے کیا آتا ہے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, چپیا آتا ہے. اس نے ایک چپیا, مطلب میں تو انقلابی نہ ہوا, پھر اس کا مطلب ہے کہ میں تو نہیں مانتا ہوا. صحیح ہے. اچھا مثلا اگر میں آپ سے کہوں بہت انقلابی, تو آپ کے ذہن میں آئے گا ایک جوان ہوگا جس نے ایک چپیا باندھا ہوا ہوگا اور وہ نعرے مار رہا ہوگا. صحیح ہے, یہ ہو گیا بہت انقلابی. ٹھیک, اگر میں کہا گرم انقلابی, اب آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ انقلاب کے بارے میں ہماری پہچان ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, جیسے ہی میں نے آپ سے کہا انقلابی, آپ کے ذہن میں کوئی معمم آیا تھا؟ جبکہ رہبر معظم نے کہا تھا کہ انقلاب کی شناخت خمینی ہے. یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انقلاب کو کسی ایک کانٹیکسٹ میں دیکھا ہوا ہے. اچھا وہ چپیا کیا شناخت نہیں ہے؟ اس میں کیا برائی ہے, اچھا ہے. لیکن اصل شناخت, واقعی شناخت, گہرائی کے اندر جا کر نہیں, یہ وہ شناخت نہیں ہے. یہ ایک ظاہری بات ہے. صحیح. تو آپ کو اور ہمیں, میرا اپنے خیال ہے ابھی بھی وقت ہے 40-45 سال کے بعد, ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے اس انقلاب کی نیچر کیا ہے. اچھا خاص کر ہمیں اس لیے سوچنا چاہیے کہ جب انقلاب آیا تھا تو قوموں نے اس کا اپنا اثر لیا تھا, قوموں کے اوپر اس کا اثر ہوا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, پاکستان پر اس کا اثر پڑنا بہت نیچرل تھا, بہت نیچرل تھا. اس کی وجہ بھی چلتے چلتے عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ پاکستان یعنی بر صغیر, پاک و ہند مشترکہ طور پر, یہ ہمیشہ ایران کی ثقافت سے متاثر رہا ہے, ہمیشہ سے, تاریخ بھر میں. تو آپ مثال کے طور پر پیچھے ٹائلز لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ان ٹائلز کو ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ یہ حالہ کی ثقافت کے ٹائلز ہیں, لیکن یہ جو نیلے رنگ کے ٹائل ہیں یہ معمولاً ایرانی ثقافت سے متاثر ہوئے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کی ثقافت سے ہیں, لیکن حتیٰ وہ سندھ کی ثقافت بھی ان کی ثقافت سے متاثر ہو کر تشکیل پا رہی تھی. مثلا خاص کر جو مغل وقت گزرا ہے, یعنی تقریباً 1600-1500 کچھ کے بعد سے لے کر جب انگریز یہاں پر حکومت کرنے آئے اس وقت تک, تو اس میں ایرانی ثقافت کا اثر بہت زیادہ تھا. تو بہت نیچرل تھا کہ ایران میں انقلاب آئے اور پاکستان پہ بھی اس کا اثر پڑے, اور پڑا, اس میں کوئی شبہ نہیں, پاکستان پر انقلاب اسلامی کا اثر پڑا. لیکن آج اگر ہم سے کہے کوئی, یہاں پہ ایک سوال ہے, وہ یہ کہ انقلاب سے متاثر ہونے والے ملکوں میں کیا پاکستان سر فہرست ہے؟ تو میرے خیال میں تقریباً سب کہیں گے کہ نہیں, سر فہرست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہمسائیگی کو دیکھیں, تاریخ کے فلو کو دیکھیں, تو اس کو متاثر ہونا چاہیے تھا, اور سب سے زیادہ متاثر ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آج مثال کے طور پر کوئی کہے بھائی سب سے زیادہ کون متاثر ہوا ہے, شاید میں اور آپ کہیں گے لبنان متاثر ہوا ہے, شاید. کسی حد تک ہم کہیں گے کہ یمن متاثر ہوا ہے. اچھا یمن کی بارڈر ٹچ کر رہی ہے ایران کو؟ نہیں. لبنان کی ٹچ کرتی ہے؟ نہیں. پاکستان کی تو بارڈر بھی ٹچ کر رہی ہے, تو یہ متاثر کیوں نہیں ہوا؟ اچھا فوراً جواب دینے والا کہے گا کہ بھائی اس وجہ سے کہ وہاں پر اہل شیعہ کی تعداد کافی زیادہ تھی اور یہاں پر کم تھی. تو لبنان میں واقعی زیادہ تھی کیا؟ اس سے زیادہ کسی اور ملک میں تھی, بحرین میں سب سے زیادہ تھی, وہ سب سے زیادہ کیوں نہیں متاثر ہوا؟ صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اور بھی ہے, کوئی اور ایلیمنٹ ہے جو بیچ میں کچھ پرابلم کر رہا ہے. اور وہ میرا اپنے خیال ہے ایک فضا تیار ہونی چاہیے تھی جس پر انقلاب نے اثر ڈالنا تھا. بدقسمتی سے ہم لوگ وہ فضا تیار نہیں کر سکے اور وہ تاثیر ہم نہیں لے سکے. میں دوبارہ اپنے موضوع پر آتا ہوں. انقلاب کی پہچان کیا ہے ہمارے نزدیک؟ بغیر کوئی وقت لگائے میں ڈائریکٹ بات پہ آتا ہوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے. اس میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج. آپ جب درود بھیجے تھے تو میں اس بات کو احساس کر رہا تھا کہ مجھے اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے.
تو زیادہ تر میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ اس کی ضرورت زیادہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے، میں آپ لوگوں کے ریاکشنز وغیرہ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ریکارڈنگ ہو ہی رہی ہے تو میں اس ریکارڈنگ کی خاطر اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہوں، چاہے آپ کو ضرورت ہو چاہے آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہ ہو. اب تک کچھ لوگ شاید انٹرسٹڈ ہوں گے تو میں اس کو بھی یوٹیلائز کر رہا ہوں. انقلاب کی شناخت کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ انقلاب کا ظاہر ہے. اچھا، کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ بھئی یہ جو فرسٹ امپریشن آتا ہے وہ ظواہر کا ہی آتا ہے، گہرائی کا نہیں آتا. یہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہے، لیکن حقیقت جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے انقلاب کو سمجھنے میں تھوڑی سی کوتاہی کی ہے. یعنی ہم انقلاب کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائے جو اصل میں اس انقلاب کا انجن تھا. ہم انقلاب کے اثرات کو سمجھ پائیں. مثلا انقلاب کا اثر کیا تھا؟ بادشاہت ختم ہو گئی، اسلامی نظام سامنے آ گیا. صحیح، اس کا ایک اثر تھا. ایران کو ڈیولپمنٹ نصیب ہوئی، ترقی نصیب ہوئی، ایسی ترقی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ بات ٹھیک ہے. اسلامی نظام کے بارے میں لوگوں کے اندر انٹرسٹ بڑھ گیا، یہ بات بھی صحیح. یہ سب اثرات ہیں. روح کیا ہے اس کی؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں. اب ہم سب کو ایک بات معلوم ہے، ابھی ماشاءاللہ انہوں نے اچھا قصیدہ بھی پڑھا، نظم پڑھی، اور اس میں امام خمینی کا تذکرہ ہوا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس انقلاب کی جو اصلی شناخت ہے وہ امام خمینی کی ذات ہے. وہ ایکچولی اس کے تھیولیجن بھی تھے، انہوں نے اس کو تھیورائز کیا تھا سارا، اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. تو ہمیں امام خمینی کے ہدف کو دیکھنا پڑے گا. انقلاب سے امام خمینی کا ہدف کیا ہے؟ وہ اصلی ترین شناخت ہوگی، اس کے اوپر سب کچھ گھوم رہا ہے. باقی جو چیزیں ہوئی ہیں یا بعد میں کوئی کہہ رہا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا رہبر معظم کیا فرمان ہے، امام خمینی کیا کہہ رہے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کوئی امام خمینی سے پوچھے، اور انہوں نے خود کئی دفعہ کہا کہ اگر انقلاب کے دفاع کے لیے پورا ایران بھی تباہ ہو جائے میں دریغ نہیں کروں گا، میں پرواہ نہیں کروں گا، ہو جائے تباہ. تو مثلا کہیں پہ بات ہوئی، کسی نے کہا کہ مثلا ایران انقلاب جب سے آیا ہے لوگوں کی معاش زندگی مشکل میں پڑ گئی ہے. تو انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ انقلاب نہیں آیا کہ لوگوں کے پیٹ کو بھرے. صحیح ہے. اچھا، اب لوگوں کے نزدیک اصل سوال ہے کہ پھر آیا کیوں ہے؟ پھر اگر پیٹ بھی خالی رہنا ہے تو انقلاب آیا کیوں ہے پھر؟ صحیح ہے. اب ہم سب کو معلوم ہے اجمالی طور پر کہ امام خمینی کے نزدیک یہ مسئلہ بہت اہم تھا کہ بھوکے بھوکے نہ سوئیں. یہ ان کے لیے بہت اہم تھا. یہ مسئلہ ان کے لیے بہت اہم تھا کہ کوئی ننگے پاؤں نہ رہے، کوئی مشکل میں نہ رہے. خود چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایکسٹرا آرڈنری تڑپتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا. امام خمینی کی شخصیت بہت عجیب شخصیت تھی، آپ سب کو معلوم ہے. تو مثال کے طور پر سنانے والوں نے اس طرح سے سنایا کہ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے ان کے گھر کے اوپر ظاہر خطرات بہت زیادہ تھے، تو ان پہ گارڈز لگے رہتے تھے. چھوٹا سا گھر تھا، اگر کبھی آپ گئے ان کے گھر تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا، بہت چھوٹا سا گھر تھا. تو اس کی چھت کے اوپر کچھ سپاہ کے لوگ تعینات رہتے تھے کہ جو حفاظت کریں. بہت ساری چیزیں مجھے امام خمینی کی ذہن میں آ رہی ہیں بتانے کے لیے، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں. تو بہرحال ایک رات وہاں پہ کوئی سپاہ کا بندہ تھا، وہ ڈیوٹی دے رہا تھا. اس کی ڈیوٹی تھی. اب ڈیوٹی کے دوران آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیوٹی کو چھوڑ کر جائیں پانی پی کے آ جائیں، یہ نہیں کر سکتے. آپ ڈیوٹی پہ الرٹ رہنا، آپ ایک سیکنڈ بھی گیپ نہیں کریں گے. تو اس بیچارے کو پیاس لگ رہی تھی، بہت گرمی کا ٹائم ہوگا شاید. تو وہ اوپر سے آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے بھائی پانی پلاؤ مجھے. اب ظاہر جو آدمی ڈیوٹی دے رہا ہے اس کے بیک اپ پہ بھی کوئی ہونا چاہیے جو اس کا خیال کرے. تو وہ پیچھے والے کوئی خیال کر پایا اور کسی نے اس کو پانی نہیں پلایا. تو تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ امام خمینی ایک ٹرے میں پانی لے کر آئے اور اس سے کہنے کہ بیٹا پانی پی لو، تمہیں پانی چاہیے تھا. اور وہ پریشان اس بات پہ ہو رہا تھا کہ میں حفاظت کرنے کس کی کھڑا ہوا، نہیں حفاظت کرنے کھڑا ہوا ہوں. اور وہی ایکسپوز کر کے اپنے آپ کو سامنے لے کر آ گئے. تو وہ بہت اس طرح کے ایک عوامی آدمی تھے کہ مثلا وہ کسی بھوکے کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کسی کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی کہا کہ انقلاب پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا. تو انقلاب کس کام کے لیے آیا؟ ان کے نزدیک انقلاب کا صرف ایک ہدف تھا، انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانا. صحیح.
تو آپ کہیں گے، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ کے نزدیک انقلابی کون ہے، تو آپ کے نزدیک انقلابی وہ آیا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ شاید صحیح تعریف نہیں ہوئی ہے. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کے نزدیک انقلابی کون ہے، تو ہم یہ کہیں گے انقلابی وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے. اللہ کا اچھا بندہ جتنا اچھا بندہ ہوگا اتنا بڑا انقلابی ہوگا. صحیح. بدقسمتی سے یہ شناخت ہمارے دماغ میں انقلاب کی نہیں آ پائی، ہم نے یہ نہیں سیکھی. چونکہ ہم نے یہ شناخت نہیں سیکھی تو ہم نے انقلابی بننے کے لیے یہ کیا بھی نہیں. تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کل ایک کارروائی ہونی ہے، مثال کے طور پر کوئی مظاہرہ ہونا ہے اور اس میں سب لوگ تیاری کر رہے ہیں، بہترین تیاری جو ہو سکتی ہے، تو کوئی کپڑے اپنے صحیح کر رہا ہے، کوئی اپنے رومال صحیح کر رہا ہے، کوئی اپنے بینر صحیح کر رہا ہے، کوئی اپنے پوسٹر صحیح کر رہا ہے. کوئی ہے جو اس شب نماز شب پڑھے اور کہے کہ کل مجھے انقلاب کی خدمت کے لیے تیار ہونا چاہیے؟ نہیں. ہم نے اس انقلاب کو اس کی روح سے ڈیٹیچ کر کے اس سے سیکھنے کی کوشش کی ہے. اس کے نتیجے میں ہم انقلاب نہیں سیکھ پائے. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی اچھا کام نہیں ہوا، نہیں، بہت سارے اچھے کام ہوئے الحمدللہ. جن لوگوں کو بلندیوں پہ پہنچنا تھا، عظمت پہ پہنچنا تھا، مثلا علامہ عارف حسینی جیسے لوگ، ڈاکٹر نقوی جیسے لوگ، اور بعد میں آنے والے متعدد علماء، وہ اپنے مقام منصب پہ پہنچ گئے. لیکن جو عوام کے اندر اس سے ایک تبدیلی حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ تبدیلی حاصل نہیں ہوئی. اچھا، ایک اور بات بھی کہ عوام میں تو کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن جو نزدیک ترین لوگ تھے جیسے خدا یہ سو، اس پہ تو یہ تبدیلی ہو جانی چاہیے تھی. بدقسمتی سے ہم نہ اس وقت اس بات کو سیکھ پائے، نہ اپنی اگلی نسلوں کو بتا پائے کہ بیٹا انقلاب یہ تھا. اب ہم کس مشکل میں پھنس گئے؟ اب ہم اس مشکل میں پھنس گئے کہ ہم خود ISO کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ انقلابی تنظیم ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ اس میں اللہ کی بندگی کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اوپر جا رہا ہے. تھوڑی سی سیاست دکھائی، نہیں کہا کہ نیچے جا رہا ہے کیونکہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اوپر جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں اور جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے کہیں اور؟ چونکہ ہم روح انقلاب نہیں سیکھ پا رہے. صحیح. تو اب ممکن ہے کہ آپ اسے قبول نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعاً انقلابی بننا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ بننا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں واقعاً انقلاب سے کچھ سیکھیں، تو پھر آپ امام خمینی سے کچھ سیکھیں، رہبر معظم سے کچھ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے. میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے کچھ کاموں کو انجام دیتا ہوں. ان کاموں کو جو انجام دیتا ہوں ان میں وقت لگتا ہے. صحیح ہے. اب میں اس وقت کو دیتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ بھائی اگر میں عبادتوں میں وقت زیادہ لگاؤں وہ بہتر ہے جو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، یا میں ایسے سوشل ورک میں وقت لگاؤں جس کا اثر 50 لوگوں پہ ہوگا، 100 لوگوں پہ ہوگا، شاید 500 لوگوں پہ ہوگا. تو بظاہر کون سا اچھا لگتا ہے؟ وہ لگاؤں جس کا اثر 500 پہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب امام خمینی حیات تھے اس وقت بھی کم از کم ایران کی آبادی ہی 5 کروڑ کے اوپر تھی، اور دنیا میں ان کے فالوور کتنے تھے؟ 10 کروڑ. تو ان کی ایک ایک بات کا اثر 10 کروڑ کی زندگی پہ پڑ رہا تھا. تو ان کی ٹائم ایلوکیشن کیا تھی؟ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر میں 2 رکعت نافلہ نماز پڑھوں تو اس کا اثر میرے اوپر ہوگا، اور اگر میں یہی ٹائم کسی سماجی معاشرتی کام کے لیے لگاؤں تو اس کا اثر کروڑوں انسانوں پہ ہوگا. اس کے باوجود وہ روزانہ صبح فجر کے وقت 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے. کیا وہ کم مصروف تھے؟ یا ان کی مصروفیت کا اثر کم تھا؟ نہیں، مصروف بے پناہ تھے، اور مصروفیت کا اثر کروڑوں انسانوں کے اوپر تھا. پھر کیوں 2 گھنٹے عبادتوں پہ لگاتے تھے؟ کیا وہ واجب عبادت تھی؟ نہیں، مستحب تھی. کیوں لگاتے تھے؟ رہبر معظم خود امام خمینی بھی تقریباً روزانہ 8 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. 8 مرتبہ. دعائیں کتنی پڑھتے تھے؟ امام خمینی کے آفس میں ایک صاحب کام کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ امام خمینی بہت آرگنائزڈ آدمی تھے، انتہائی آرگنائزڈ انسان تھے. یعنی ان کی کوئی چیز خراب ہو جائے یہ ذرا مشکل ہے
کہ مثلا کوئی مس یوز کر دیا، کسی پین کو ڈبل کلک زیادہ کر دیا، یہ سب کہانی نہیں ہے. بہت آرگنائز آدمی. کہنے کہ لیکن ایک کتاب تھی جو ان کی ہمیشہ پھٹ جاتی تھی، وہ مفاتیح الجنان تھی. اسے بہت استعمال کرتے تھے، وہ پھٹ جاتی تھی. اور کہنے کہ ہر دفعہ ہم لوگ سوچتے تھے اب مضبوط جلد والی لائیں گے تاکہ یہ پھٹے نہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ہل جاتی تھی. اتنا وہ اس کو استعمال کرتے تھے. صحیح ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، انقلابیت اس کے سوا کچھ اور ہے؟ یہ روح انقلاب ہے، یہ انقلاب کا بانی ہے. ان کی زندگی میں 2 گھنٹے عبادت ہے، صبح کو 8 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے. ان کی زندگی میں کسی واجب نماز میں 10 منٹ کا وقت نکل جائے پاسبل نہیں ہے. اور ہمارا انقلابی کون ہے؟ کیا یہ ہمارے انقلاب کی تصور کی شناخت ہے؟ نہیں ہے. یہ ہماری مشکل ہے. تو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کروں گا وہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ انرجیٹک لوگ ہیں. آپ میرے جیسے لوگوں کی عمر میں نہیں ہوں گے جو ایک ایک کام کرنے سے پہلے 25 منٹ سوچے گا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کاش اتنی انرجی آپ معنویت پہ لگائیں. جس دن آپ نے کسی رہنمائی میں جانا ہو، مظاہرے میں جانا ہو، میں آپ سے درخواست کروں گا اس دن کسی واجب نماز میں تاخیر نہ کریں. اس سے آپ کے انقلابی اثر کی کام کی تاثیر پہ اثر پڑ رہا ہے. اگر چند بچے اللہ کی بندگی کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، اس کی تاثیر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جم غفیر صبح کو گناہ کریں اور دوپہر کو اللہ اکبر کے نعرے لگائیں. ہمیں امام خمینی کی زندگی سے سمجھنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے ہم نہیں سمجھ سکے. ہم یہ سمجھتے رہے انقلاب ایک سیاسی عمل ہے. قطعاً ایک سیاسی عمل تھا، اس میں حکومت تبدیل ہوئی تھی، غیر معمولی حکومت تبدیل ہوئی تھی. اس حکومت کے پاس کوئی فورن ایکسچینج ریزروز کی کمی نہیں تھی. اس حکومت کا جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ اتنا زیادہ پیسے والا تھا کہ اس سے پہلے کے جو 4-5 سالہ منصوبے تھے اس کی 4 گنا رقم 5 سالہ منصوبے کے اندر لگی تھی. یعنی 5 سالہ منصوبے میں شروع کے 4-5 سالہ منصوبوں کے 4 گنا رقم لگی تھی. پھر بھی یہ حکومت فیل ہوئی ہے. پیسے کی کمی سے فیل نہیں ہوئی ہے. نہ جو انقلاب لائے وہ پیسہ بٹورنے کے لیے لائے، ورنہ شاہ کے زمانے میں پیسہ کمانے کا چانس زیادہ بن رہا تھا. یہ انقلاب کسی اور وجہ سے تھا، وہ اسلام کی وجہ سے تھا. اب اگر خدا نہ خیر نعوذ باللہ تعالی ہمارے بچے انقلابی بنتے چلے جائیں اور اللہ کی بندگی ان کے اندر نہ ہو، یہ انقلابیت نہیں ہے. پھر یہ ایک سیاسی نعرے میں تبدیل ہو جائیں گے ہم پھر. اور جتنے لوگوں نے بھی ہمیں انقلاب سکھانے کی کوشش کی ہے، یقیناً انہوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اب اگر آپ واقعاً جا کے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی انقلاب اسلامی ایران کو آپ ایک سیاسی انقلاب نہیں دیکھتے؟ ہم دیکھتے ہیں. معاشی انقلاب نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے ہیں. ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری تھا ایران، بسکٹ بھی خود نہیں بناتا تھا، اب وہ سیٹلائٹس بنا رہا ہے، اب وہ دنیا کی موسٹ سافسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز کے اندر کام کر رہا ہے. تو کیا ٹیکنالوجی کا انقلاب تھا؟ نہیں، ٹیکنالوجی کا انقلاب نہیں تھا. انقلاب کس چیز کا تھا؟ انسانیت کا انقلاب تھا. کس سے کس سمت؟ طاغوت سے اللہ کی بندگی کی سمت. اللہم صل علی محمد محمد. اب میں انقلابی بننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اللہ کی بندگی کی سمجھانا چاہیے. آپ کو اپنا نصب العین یہ بنانا چاہیے کہ ہر گزرتا ہوا وقت مجھے خدا سے زیادہ نزدیک کرے. تو مثال کے طور پر عبادتوں کو کاؤنٹ کروں یا نہیں کروں؟ اس کو کاؤنٹ کیے بغیر کیسے آپ اللہ سے نزدیک ہوں گے؟ تو مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ میرے پاس ہو اور مجھ سے کہے کہ مولانا میں 3 سال سے 4 سال سے انقلابی زندگی گزار رہا ہوں، تو میں اس سے پوچھوں گا اس 4 سالہ انقلابی زندگی کے نتیجے میں تمہاری نمازیں بہتر ہوئی ہیں؟ اللہ سے قرب بڑھا ہے؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوا ہے تو پھر یقین مانو کہ اس کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک سوشل ایکٹیویٹی کی ہے جس کی ظاہری تصویر انقلاب سے نزدیک تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوا ہے. تو آپ اس بات کو ضرور احساس فرمائیے کہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجئے انقلاب کی روح کہاں پر ہے. اور یہ جو بندگی ہے، یہ جو کارنامے ہوئے ہیں، آپ تصور کیجئے جتنے بھی بزرگ
شخصیتیں ڈیولپ ہوئی ہیں انقلاب کے زمانے میں، جن کو انقلاب کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، صحیح ہے، وہ وہی لوگ ہوں گے جو خدا کے اتنے ہی قریب ہوں گے۔ مثلا ایران میں اتنے کمانڈرز آئے، 40-45 سال پتہ نہیں کتنے کمانڈرز آئے، لیکن جو اسٹیٹس قاسم سلیمانی صاحب کو ملا وہ ظاہر دوسروں کو نہیں ملا۔ یہ صرف ملٹری کی سکلز کی وجہ سے نہیں ہوا ایسا۔ یا مثال کے طور پر علماء اور مختلف جو انقلابی شخصیتیں رہیں، مثلا قدیم زمانے سے جیسے شہید رجائی باہنر اور مثلا شہید بہشتی جیسے لوگ، شہید مطہری جیسے لوگ، یہ معاملہ صرف علم کا نہیں تھا، ان کی بندگی تھی۔ تو اب بالکل اینڈ پہ لے جاتے ہوئے، اگر آپ انقلاب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ انقلاب کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو مظاہروں میں جانا اچھا ہے، بالکل بہت ضروری ہے، بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آپ اپنی بندگی پہ محنت کریں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے اوپر محنت کریں، اپنے عقائد کے اوپر محنت کریں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کوئی شخص امام خمینی کے ساتھ جا رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، شاہ اس وقت تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، تو اس زمانے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ لوگ بھاگ بھاگ کے ایران سے عراق جا رہے تھے، چونکہ شاہ یہاں پہ سختیاں کر رہا تھا، تو قم کا جو حوزہ تھا وہ بہت مشکل میں مبتلا تھا، لوگ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو پھر کوئی جو ساتھ چل رہا تھا اس نے امام خمینی سے باتوں میں کہا کہ بہت سارے لوگ قم چھوڑ کر عراق جا رہے ہیں، اس طرح تو قم کا حوزہ خالی ہو جائے گا۔ امام خمینی نے سنا کہ نہیں، خدا بہتر کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ عراق کا جو حکمران صدام حسین ہے یہ ایرانی علماء کو آنے کی اجازت بند کر دے، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو یہاں کے لوگ وہاں نہیں جائیں گے، یہ یہاں پہ آباد رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ امام خمینی اگلے 1-1.5 گھنٹے تک مجھے توحید پہ درس دیتے رہے کہ تم نے یہ جملہ بول کے شرک کا اظہار کیا ہے، تمہیں خدا پہ یقین رکھنا چاہیے، کیوں غیر خدا سے یہ وابستگیاں رکھتے ہو؟ صحیح ہے۔ اگر آپ انقلاب کی حقیقت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے نا، انقلاب کی حقیقت اس تربیت کے اندر ہے جو ہم مس کر رہے ہیں۔ چوتھی دفعہ میرے خیال میں، چوتھی 5ویں دفعہ میں یہ کہیے کہ یہ الزام نہ کہے کوئی کہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن ہم نے جو احساس کیا ہے وہ یہ کہ ہم سے مس ہو گیا۔ تو آپ اپنی بندگی بھی محنت کریں۔ اچھا، آپ بندگی کی محنت کو کہاں پہ سب سے زیادہ چیک کریں؟ جو جگہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، کون سی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے؟ فجر کی نماز۔ اب آپ اپنی زندگی میں ایک بات طے کر لیجئے گا، جس دن آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، نعوذ باللہ، کم سے کم 1 دن آپ انقلاب سے بہت دور ہیں، پھر کم سے کم 1 دن۔ ان لوگوں کے درمیان مشہور ہے امام خمینی، میں ابھی 1-2 جملات میں امام خمینی کے اساتذہ کے بارے میں ضرور کہہ دوں جنہوں نے اصل میں امام خمینی کی معنوی تربیت کی ہے۔ تو ان لوگوں کے درمیان ایک جملہ مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص عبادتوں کا چلہ کاٹے، چلہ کہتے ہیں چہل سے یعنی 40، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے کوہ طور پر، تو اس کو چلہ کہتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص عبادتوں کا چلہ کاٹے اور 1 فجر قضا کر دے تو اس چلہ عبادت کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ابھی ہمارے انقلابی دوستوں میں فجر قضا کرنا روٹین ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم انقلاب کی خدمت گزار کیسے بنیں؟ بندے خدا، آپ بنیادی ترین مسئلے کے اندر پیچھے رہ رہے ہیں، آپ انقلاب کی خدمت گزار کیسے بنیں گے؟ آپ کو اور مجھے انقلاب کا خدمت گزار بننا ہے تو وہ جو انقلاب کا بانی ہے اس سے پوچھیں۔ انقلاب کے جو بانی امام خمینی ہیں، ان کی تربیت کرنے والے لوگ کون تھے؟ اچھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ابھی اتنا تک اگر آپ کو گفتگو میں کوئی مزہ نہیں آیا ہو تو آپ کا حق بھی ہے، لیکن اس میں آپ کو بڑا مزہ آتا ہوگا، میں آپ کو کوئی عرفانی کہانیاں سناؤں، بڑے بڑے عرفا کے واقعات سناؤں، صحیح ہے، اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو جو بھائی تم عرفا کی کہانیاں سن کے مزے لیتے ہو، ان میں سے پوچھو کسی نے فجر قضا کی تھی؟ آغا بہجت کے میں واقعات سناؤں، کتنے مزے سے لوگ سنیں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، جا کے ان سے پوچھو بھی تو صحیح۔ امام خمینی کو کئی سالوں سے یہ خبریں مل رہی تھیں کہ تم انقلاب لاؤ گے،
کئی سالوں سے.